نمبر 71 بہنیں بھی جو ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 71 نکال لیں. جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استحوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. تو یہاں پہ دیکھیں قلند یہاں پہ جو ہے جب آپ نے یہاں پہ ملانا ہے تو قلقلے کے ساتھ ند یہاں پہ نون کو جب دال سے ملائیں گے تو وہاں پہ دیکھیں ریڈ سائن ہے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. کتنے ہیں حروف قلقلہ؟ 5. قطب جدن قاف تا با جیم دال. جب ان کے اوپر جزم آ جاتی ہے یا ساکن آ جاتی ہے تو ایکو ساؤنڈ کے ساتھ جو ہے پڑھا جاتا ہے ند. ٹھیک ہے نا. اس کے مخرج کہاں ہے دال کا کہ جہاں پہ آپ کے گم اور جو ہے ٹیتھ سیپریٹ ہوتے ہیں وہاں پہ اپنی زبان کو ٹچ کریں گے نا ند. اوکے. لگاتے ہی چھوڑ دیں گے تو قلقلے کی ساؤنڈ ہوگی ایکو ساؤنڈ. ٹھیک ہے. آگے یہ دیکھو جہاں پہ یہ بلو سائن ہے یہ اخفا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی نون ساکن ہوگی یہاں پہ گو کہ انہوں نے نہیں ڈالی ہوئی کیونکہ ان قرآنوں میں نہیں ہوتی, لیکن آپ کو جب یہ نہیں ہوتی تھی یہاں پہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں نہیں نہ ہوتی پڑھی ساکن تو یہاں پہ آپ نے اخفا کرنا ہے, سلائڈ سا گننا من. ٹھیک ہے نا. اتنا کا ہولڈ کرنا ہے اپنی ساؤنڈ کو. آگے اللہ کے نام سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے تو دون اللہ. تو اللہ کے نام سے پہلے اگر کسرہ ہوگا زیر ہوگی تو ہم پھر کیا کرتے ہیں اس کو باریک پڑھتے ہیں, لائٹ پڑھتے ہیں دون اللہ. اچھا اوکے. آگے ما لیم تو دیکھو نون ساکن کے بعد حروف حلقی بھی نہیں, لام اور را نہیں, اس لیے ہم یہاں پہ جو ہے اخفا کریں گے تو اتنا اپنی ساؤنڈ کو ہولڈ کریں گے. تو آگے یضرون دود کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور را کو بھی آپ نے فل ماؤتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو آگے یہ جو سارے رول ہیں نا ان کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے. آگے دیکھیں کہ اصحاب تو ہم نے کیا پڑھا تھا جب بھی اس سے پہلے لہو یہاں پہ مد آ گئی نا, جہاں پہ بھی مد آئے گی آپ کے قرآنوں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اس کو لمبا کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور کتنا منیمم 3 الف تک. 3 الف کا مطلب کہ 3 دفعہ میں اپنی انگلیاں کھولوں جیسے لہو. اچھا اتنا
آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے آگے اصحاب یدعون. تو یہ پہلے ادغام بالغنہ کرنا ہے. کیا پڑھا تھا کہ جب بھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو, تنوین کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ, دو زیریں, دو زبریں, دو پیشوں کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اور یہ نون ساکن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے قائم مقام ہے. جیسے کہتے ہیں نا با دو پیش بن, ٹھیک ہے نا, تو با پیش نون ساکن بن, تو سیم ہی ساؤنڈ ہو گئی نا, با پیش نون ساکن بن, تو اسی طرح با دو پیش بن, تو اس لیے وہ اس کی قائم مقام ہوتی ہے. تو جب بھی یہ تنوین ہو اس کے بعد کتنے حرف ہیں؟ 4. یومن, یا واو میم نون. جب ان میں سے کوئی آ جائے تو اس کو اندر مرج کرتے ہوئے ادغام بالغنہ کرنا ہے. تو جیسے 2 ضمہ تین تھا نا, 2 پیشیں تھی, تو اصحاب, تو جب ملانا ہے تو ایک پیش کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے قرآنوں پہ بھی یہ جو ہے نا انہوں نے اس کے جو ہے کلرز دیے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, غنے کا. تو یہاں پہ ادغام بالغنہ, ادغام کا مطلب کہ مرج کرتے ہوئے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے پھر دیکھو کہ دال آ گئی اصحاب ید, تو یہاں پہ آپ نے کلکلے کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھنا ہے. آگے دیکھیں پھر ان, تو یہاں پہ جب بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نون کے اوپر تشدید ہو تو اس کو کہتے ہیں نون غنہ. اپنی ساؤنڈ کو ناک میں لے جانا ہے اور ایک الف تک اس کو نا, اس کو ساؤنڈ کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے, ان, ٹھیک ہے. آگے پھر دیکھو پہلے اللہ کے نام سے پہلے زیر تھی نا, اور وہاں پہ اللہ کے نام سے پہلے بھی زبر تھی, تو یہاں پہ بھی زبر ہے, تو اس لیے ہم اس کو ہد اللہ, تو یہاں پہ فل موت پڑھیں گے اللہ کے نام کو, کیونکہ جب اللہ کے نام سے پہلے فتحہ ہو زبر ہو تو اس کو ہم فل موت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہے لرب العالمین, تو را کہ جب اوپر فتح یا دمہ ہو تو اس کو بھی موٹا پڑھتے ہیں, یا اس سے ساکن ہو رہا تو اس سے پہلے فتح یا دمہ ہو یعنی زبر یا پیش ہو تو اس کو بھی موٹا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, عالمین, تو اینڈ پہ جب دمہ تین آ جائے, ساکنین آ جائیں, 2 ساکن آ جائیں, تو پھر اس کو آپ 4 الف تک کھینچ سکتے ہیں, عالمین. ٹھیک ہے, تو اینڈ والا جیسے عالمین تھا نا تو وہ پاز ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہ پڑھیں دوبارہ سب جو ہے نا, اب دیکھ کے تو اس کو دوبارہ پڑھیں. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا ہدیتنا, ہدے جو یہاں پہ جھٹکا دے کے جو, ہاں یہ میں بتانا بھول گیا کہ یہاں پہ جب بھی دیکھو کہ یہاں پہ
حمزہ کے اوپر ساکن آ جائے یا الف کے اوپر ہو. جب الف کے اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فتحہ دمہ کسرہ آ جاتا ہے، یعنی زیر زبر پیش یا ساکن آ جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. تو وہاں پہ اگر ساکن ہو حمزہ کے اوپر یا الف کے اوپر تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. تو جیسے یہاں پہ پڑھنا تھا ہدیتنا ہدیتنا، تو ایسے جھٹکا دے کے ہدیتنا، تو ایک ہی حرف ہے. دیکھو آپ یاد رکھو گے، آپ کو ایک رول اس کا آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو ہاں جی، تو اس طرح دوبارہ اس کو پڑھ لیں. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدیتنا، ہدیتنا ایک الف تک کھینچنا. جب الف سے پہلے زبر ہو تو پھر ہدیتنا، تو ایک الف تک، ہاں ہدیتنا ہدیتنا ایک الف تک کھینچنا. جب بھی دیکھو جس اینڈ کے اوپر اگر الف سے پہلے فتح ہو یعنی زبر ہو پھر بھی ایک الف تک کھینچنا ہے، یا الف کے اوپر کھڑا زبر ہو یعنی الف مکسورہ ہو پھر بھی آپ نے ایک الف تک کھینچنا ہے، یا دو زبریں اینڈ پہ ہوں تو ایک زبر کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی سارے پاز ہو جاتے ہیں. جو ہے دو پیشیں ہوں پاز ہو جاتا ہے، دو زیریں ہوں پاز ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ایک زیر ہو ایک زبر ہو ایک پیش ہو وہ بھی پاز ہو جاتا ہے. جی یہ جو ہے نا دال کو، یہ جو یا ہے نا، ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا سوال شیخ صاحب نے پوچھا. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب دیکھو سائلنٹ لیٹر ہوتے ہیں جن کے اوپر کچھ نہیں نہ ہوتا تو یہ حروف علت ہیں. ہم نے پڑھا تھا نا حروف علت، جو پرانے ساتھی ان کو پتہ ہے کہ یعنی جب بھی الف واو یا یہ سم ٹائم آتے ہیں ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. حرکت کا مطلب کہ زیر زبر پیش نہیں ہوتی، کوئی اعراب نہیں ہوتا، تو پھر ان کو بس جو ہے آپ لکھنے میں ہوتے ہیں، پڑھنے میں نہیں. جی یہ پڑھی جا رہی ہے خودے، دال کو ہم حمزہ سے ملا رہے ہیں، خودے 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 تینا، ہاں تو وہ حمزہ کی ساؤنڈ ہے وہاں پہ، یا کی نہیں. ٹھیک ہے، خودے تینا. کلیئر ہو گیا سب کو؟ دے دے دا فتح دے، ٹھیک ہے نا. دے تو زیر ہوتی تو پھر دی پڑھتے نا، یا پیش ہوتی تو دو پڑھتے. دے دیکھو اگر جو ہے وہ زبر ہوتی اور پیش ہوتی تو ہم پڑھتے دو، اگر کسرہ ہوتی تو پڑھتے دی. ٹھیک ہے نا، تو یہاں فتحہ ہے اس لیے پڑھتے دے دے تینا. ٹھیک ہے، ہاں جی. قل ان ہدی اللہ هو الہدی وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ہاں جی، تو اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ پاک فرماتے ہیں قل، اے میرے محبوب کو. جب بھی کل آتا ہے کہ اے میرے محبوب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ فرما دیجئے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہ کیا ہم، فرمایا کہ کہہ دو ان کو کہ کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ اس کو ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہ نہ کوئی جو ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ کوئی ہمیں نقصان دے سکتا ہے. تو یعنی یہ مشرکین جو تھے ان کے لیے جو جواب دیا جا رہا ہے پیچھے، کیونکہ آیتیں چل رہی تھی نا، تو اس میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے ان سے کہہ دو کہ بھائی ہم تو نہیں پکارتے ایسوں کو کہ جو نہ ہمیں نفع دینا نقصان کر سکے ہمارا. وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، کہ اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیا. تو فرمایا کہ جو ایسے الٹے پاؤں پھر جائے گا، کہ یعنی ایک اللہ رب العزت ایسی ذات پاک ہے بڑی
کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ ان کی بے کس اور عاجزوں کی عبادت کرنے والے کہ جن کے وہ خود ہی بے کس اور عاجز ہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے نا اللہ پاک کے علاوہ، تو چاہے کوئی ستاروں کی عبادت کرے، سورج کی پرستش کرے، یا کوئی اصنام کی عبادت کرے، یا اشجار کی کرے، یا فرشتوں کی کرے، یا کسی انسان کی کرے، تو وہ تو سارے ہی فنا ہونے والے ہیں، سارے ہی بے کس ہیں، سارے ہی جو ہیں وہ بیچارے ضعف رکھتے ہیں، کمزوری رکھتے ہیں۔ تو طاقتور کون ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس لیے ہم فرمایا کہ کیوں ان کی عبادت کریں کہ جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ تو دیکھو نا، کوئی اور اپنے آپ کو نہ نفع سے نقصان سے بچا سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے اللہ کی قدرت کے علاوہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ کَالَّذِي اسْتَحْوَتْهُ الشَّيَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حَیْرَانٌ، کہ وہ جو بندہ ایسا کرتا ہے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی بندے کو شیطان نے گم کر دیا ہو، جنوں نے، کہ جیسے جنوں نے اس کو جنگل میں تھا تو اس کو انہوں نے رستہ بلا دیا، کہ سیدھے رستے سے ہٹا دیا۔ تو فرمایا لَہُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ هُدَیْتِنَا، اور اس کے ساتھی اسے بلاتے ہیں کہ بھائی آجا، سیدھی راہ یہ ہے، لیکن وہ حیران ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح یعنی انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، وہ ان کو بلا رہے ہیں کہ بھائی اصل سیدھا راستہ یہ ہے کہ اس اللہ رب العزت کی عبادت کرو جس نے ہر چیز کو، زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور وہ اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور یہ کرنا، اس کی فرما برداری، اس کی عبادت کرنا، یہ ہمارے لیے فخر اور سعادت کی بات ہے، عزت کی بات ہے، رحمت کی بات ہے، برکتوں کی بات ہے، کہ جو اس کی عبادت کرے گا اس کے لیے رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، اور فخر اور سعادت کی بات ہے اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح سب سے بڑے ہیں تو اس کو عزت اس کی وجہ سے ہی ملے گی۔ اور فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے جو راہ بتلائی وہی سیدھی راہ ہے، اصل راہ تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بتا دی۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے حکم دیا ہے کہ ہم ایسے پروردگار کے، اس رب کے فرما بردار رہیں، اس کو اوبے کریں، اس کی اطاعت کریں جو ایسا پروردگار ہے۔ اگلی آیت، وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے پڑھا کہ یہاں پہ نون ساکن ہے، لیکن دیکھو پیچھے ہم کیا کر رہے تھے، اس پہ غنہ کر رہے تھے، یہاں پہ اخفا کر رہے تھے تھوڑا، کہ یعنی اپنی ساؤنڈ کو ہولڈ کر رہے تھے، آواز کو چھپا رہے تھے، کہ جیسے یہاں پہ نہیں آپ نے کرنا، یہاں اظہار کرنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا، 6 حرف ہوں، حروف حلقی ہوں، کون کون سے ہیں، خ، غ، ح، عین، ہا، حمزہ، یا لام الراء ہو، تو ان 8 میں سے کوئی آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جلدی سے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی لیٹر آ جائے تو پھر ہم اپنی ساؤنڈ کو کیا کرتے تھے، تو یہاں پہ اگر ایسے نہیں کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا، حمزہ، ماشاءاللہ، تو اس لیے ہم یہاں پہ جلدی سے پڑھیں گے، وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صاد ایک ہوتا ہے سین اور ایک ہوتا ہے صاد، تو دیکھو دونوں کی ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہے، جب موٹا کرنا ہے سین کے لیے منہ کو ادھر کھولنا ہے سین، اور صاد کے لیے اوپر کو کھولیں گے تو وہ خود ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گا، دیکھو نا، سو سین، تو ٹھیک ہے نا، ساؤنڈ
ایسے جو ہے چینج ہوگی، ورنہ ایک جیسی نکالیں گے نا تو پھر میننگ جو ہے وہ چینج کر دیں گے۔ تو اس لیے یہاں پہ صلاۃ تو صاد کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور واتقوا تو قوف اور ایک ہوتا ہے کیف، تو یہاں پہ نقطوں والا جو ہوتا ہے اس کے لیے منہ کو اوپر کھولیں گے قوف، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ کیا ہے کیف، ٹھیک ہے نا، قو کیف، تو جو باریک کرنا ہے تو اس طرف منہ کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي تو یہاں پہ دیکھو مد ہے تو اس لیے ہم اس کو جو ہے کھینچیں گے، اور تحشرون تو را کے اوپر دمہ ہے اس لیے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اور یہ ہا ہے نا، ہے کو تحشرون تو یہاں پہ ذرا گلے کے مڈل میں حروف ہلکی میں سے ہے تو ذرا سٹریس دے کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دوبارہ پڑھیں، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ کیا کرو، کہ نماز کو قائم کرو، اور سب سے افضل عبادت کیا ہے، نماز، اور پھر نماز میں سب سے اونچی چیز کیا ہے، الحمد شریف، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، تو الحمدللہ جو ہے وہ ساری نماز کا نچوڑ ہے، کہ سمجھ لو کہ اصل الحمد شریف ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ ہماری ساری کی ساری جو ہے اس میں سارا کچھ اکٹھا کر دیا ہے، آدھی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے، تو اس میں دیکھو کہ آدھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے اور آدھی بندہ اپنے لیے التجا ہے، تو جو بندہ اس کو صحیح طرح سے ترجمے سے سمجھ کے پڑھتا ہے نا اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن بشرط ہے کہ اس کو پڑھے صحیح طرح سمجھ کے۔ اس لیے حضرت قاسم بن نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل دعا کیا ہے، نماز، اور نماز میں اصل چیز کیا ہے، الحمد شریف، کہ یعنی ساری کا نچوڑ الحمد شریف ہے۔ اور تو اللہ پاک نے یہاں دو حکم دیے کہ ایک نماز پڑھتے رہو اور دوسرا کیا کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو۔ تو میں آپ کو بار بار یہ بتاتا کہ بھائی ڈرنے کا مطلب ایسا نہیں کہ ہم جیسے شیر سے ڈرتے ہیں، تقوی کا اصل مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اس کو ریممبر رکھنا، اور اس سے غافل نہ ہونا، اس کو بھولنا نہ، اس سے ہیڈ لیس نہ ہونا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا تھینکفل رہنا، اللہ پاک کی ہمیشہ شکر گزاری کرنا، اس کی ناشکری نہ کرنا، انگریٹفل نہ بننا ہے، ان تھینکفل نہ بننا۔ تو یہ ہے تقوی کی تعریف۔ اگر آپ کو کوئی پوچھے گا کہ بھائی تقوی کسے کہتے ہیں، تو مفسرین اکرام نے فرمایا ہے یہ تین چیزیں، کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، نافرمانی نہ کرنا، اس کا ذکر کرتے رہنا ہر وقت اور اس سے غافل نہ ہونا، اور اس کا ہمیشہ شکر ادا کرنا ہر حالت میں، ناشکری نہ کرنا۔ اگر بندے کو دیکھو کہ بھائی نماز پڑھتا ہے تو بھائی ادھر ناشکریاں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، دیکھا لوگ کہہ کے مار کے ہنس رہے، دنیا کو ایسا اس میں پڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو یاد ہی نہیں ہوتا آخرت، تو بھائی اس کا مطلب کہ اس بندے کو کوئی تقوی کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ مزاح ہے نہیں، لیکن جو اللہ والے ہوں گے ان کی اکثر اوقات جو ہے اللہ کی یاد میں، شکر گزاری میں اور اس کی فرم و برداری میں گزرتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی یہی نشانی ہے۔ تو آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آپ سب کا حشر ہوگا، ہم سب کا حشر گیدرنگ اینڈ کہاں ہوگا، اللہ پاک کے پاس،
تو اس لیے یہ دنیا جو ہے وطن اقامت ہے. بھائی اقامہ لگا ہوا ہے کتنی دیر کے لیے؟ اقامہ کہتے ہیں نا، تو یہی وطن اقامت ہے. کسی کا دنیا میں آتے ہی ایک دن بعد فوت ہو جاتا ہے، کوئی 10 سال بعد فوت ہو جاتا ہے، کوئی 20، کوئی 50، کوئی 100 سال، لیکن اقامہ ہی ہے. وہ یہ وطن اقامت ہے، وطن اصلی نہیں. ہمارا وطن اصلی کیا ہے؟ آخرت. تو اس لیے عقل مند وہ ہے جو اس دن کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے، کیونکہ جو اس کا پرپز ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح طرح سے سمجھ عطا فرمائے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو ہر وقت اپنے نفس پہ نظر رکھتا ہے، وعامل لما بعد الموت، اور بعد میں آنے والی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ ہر وقت پریپیئرڈ کرتا رہتا ہے. اور فرمایا والعاجز، اور سب سے زیادہ فیبل، فلش، بیوقوف وہ ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کی، اپنے ڈیزائر کی پیروی کرتا ہے، رب چاہے زندگی نہیں گزارتا، من چاہے گزارتا ہے. وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ پاک پر بڑی تمنائیں، بڑی ہوپس لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. تو میں نے اپنے استاد محترم سے جب وہ پڑھا رہے تھے تو پوچھا کہ حضرت یہ تو اچھی بات ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے بڑا فیبل ہے، بڑا بیوقوف ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ کچھ لوگ ہیں نا، جیسے ہمارے ٹرینڈ بن گیا دیکھا نا پاکستان اور یہاں پہ بھی لوگوں کا، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی برائبری بھی کرتے جاؤ، دوسروں کے حق بھی مارتے جاؤ، بس نماز بھی نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اس کو فیبل کہا، بیوقوف، کہ اللہ پاک کے اوپر تمنا، ہوپ تو ہے. اصل ایمان کیا ہے کہ آپ کے اندر اللہ پاک کا خوف بھی ہو، فیئر بھی ہو، اور اس سے امید بھی ہو، اور اس سے ہوپ بھی ہو. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ صحت مند ہوں تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اور جب آپ بیمار ہو جائیں تو اس سے امید ہونی چاہیے کہ وہی مجھے شفا دینے والا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب آپ جوان ہو، طاقت ہے نا، تو اس وقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور جب بڑھاپا آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید غالب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح جب توانگری ہو، اللہ تعالیٰ نے پراسپر بندے کو بنایا ہے، بڑا ویل آف ہے، تو اس کے اندر اللہ پاک کا خوف ہونا چاہیے کہ کہیں غلط جگہ جو ہے مال کو نہ یوز کرے، اپنے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غلط جگہ نہ یوز کرے. اور جب اس کے اوپر اگر انڈیجنٹ ہو جائے، پور ہو جائے، یا کوئی غربت آ جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے امید ہونی چاہیے، تو انسانوں سے نہیں. تو پھر یہ ہے، دیکھو کہ خوف اور امید کے درمیان جو ہوگا نا، یہ ہے اصل ایمان. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی تھے، وہ مرگ الموت کے بستر پر تھے، تو آپ نے ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ ما حالکا، تیرا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انی اخاف الذنوب. اب صحابی ہے، صحابی رسول، کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہے کہ بخش دے گا. آپ نے فرمایا ذالک العلامۃ الایمان، یہی تیرے ایمان کی علامت ہے کہ خوف اور امید کے درمیان ایمان. جس بندے کو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر بندہ جو ہے نا کبھی ناکام نہیں ہوتا. آج ہم ناکام کیا ہیں، کیوں ہیں؟ یہ کتنا ڈرتے ہیں کہ ڈر ہی ڈر، وہ بھی کیا ہے؟ گمراہی. کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرنا کہ اس سے امید ہی نہیں. کہ جیسے پہلے بھی ایسے فرقے ہو چکے ہیں جبریہ، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس بخشش ہوگی نہیں، اور ایک ایسے تھے بس امیدیں ہی امیدیں، کہ وہ بھی گمراہ، اور جو امیدیں رکھے صرف اور خوف نہ رکھے وہ بھی گمراہ، اور جو صرف خوف ہی خوف رکھے امید نہ رکھے وہ بھی گمراہ. جس کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو وہ کون ہے؟ وہ سیدھے راستے والا. تو اس لیے جو ڈرتا رہتا ہے کہ بھائی اسی رب کے پاس ہم نے اکٹھے ہونا ہے، تو پھر وہ دونوں چیزوں کو جو ہے سامنے رکھتا ہے. اس لیے کہ امید نری رکھنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عن قریب حساب لینے والا ہے. اور
علیم العذاب اور دردناک عذاب دینے والا ہے، اور عزیز السلطان اور غالب بادشاہ ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، وہ ایسا عذاب دینے والا ہے کہ اس جیسا کوئی عذاب دے نہیں سکتا، ایسا پکڑنے والا ہے کہ اس سے جیسا کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور ہے کہ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ جو ہے تمام غیب کے علموں کا جاننے والا ہے، اور ستار العیوب، اور انسانوں کے گناہوں کے اوپر ستاری بھی کرنے والا ہے۔ تو امید یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ اس دنیا میں جیسے تو نے میری ستاری کر دی، آخرت میں بھی ستاری کرنا، اور غفار الذنوب، اور گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ چاہے تیرے جتنے مرضی گناہ ہوں، جتنے درختوں کے پتے یا ریت کے ذرے یا زمین آسمان کے گیپ کو فل کر دیں، لیکن جو مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چلے نا کہ سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اور ایک بندہ ہے جو جنت میں جا رہا ہے، تو مجھے اللہ پاک پہ اتنی امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ بندہ بڑا حیران ہوا ان کی بات سن کے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف اتنا ہے کہ پتہ چلے کہ ہر انسان جو ہے جنت میں جا رہا ہے، ایک ہے جو جہنم میں جا رہا ہے، تو مجھے اس سے اتنا خوف اور ڈر ہے، فیئر ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ میں ہوں گا جو۔ تو دیکھو یہ تھے ان کے ایمان، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان دے، خوف اور امید دونوں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ غالب رکھے، اس کے درمیان ایمان رکھے ہمارا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہ جو آپ نے پڑھنا ہے دیکھیں کہ جیسے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، تو یہ جو حق، تو دیکھو کلکلا کی ساؤنڈ، تو یہ جو ہے کس میں سے ہے؟ قطب جدین میں سے، قوف۔ تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ کلکلا جب ان 5 لیٹر میں سے کوئی آ جائے، قاف تا با جیم دال پر ساکن آ جائے، تو ہم اس کو کلکلے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب آئیں گے تو اس طرح سارے پڑھیں گے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ ہاں تو یہ دیکھو سماواتی، تو میم کے اوپر اور واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے ایک الف تک اس کو کھینچنا ہے، یہ مد اصلی کے قائم مقام ہے، یعنی الف سے پہلے زبر ہو تو ہم ایک الف تک کھینچتے ہیں، اور اسی طرح یا سے پہلے زیر ہو تو اس کو ایک الف تک کھینچتے ہیں، واو سے پہلے پیش ہو تو اس کو ایک الف تک کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الف بیفور فتحہ، واو بیفور دمہ، یا بیفور کسرہ، تو پھر ہم اس کو پرولانگ کرتے ہیں ایک الف تک، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح پڑھیں گے، دیکھو یہاں پہ یا بیفور کسرہ ہے، وَهُوَ الَّذِي، تو تھوڑا کس کو آپ کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اور یہ دیکھا آگے کن فیکون، تو یہاں پہ ایسے پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہیں، لام اور را نہیں، کیا گیا فا،
تو اس لیے وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ. اچھا یہ دیکھو واو، جب بھی میں نے بتایا تھا کہ واو بیفور دمہ، واو سے پہلے پیش ہو تو یہ مد اصلی ہے. یقو تو تھوڑا ایک الف تک کھینچ رہے ہیں یقو. اچھا تو دیکھو یہاں پہ بھی واو ہے یوم، لیکن اس سے پہلے دمہ نہیں، پیش نہیں، تو اس لیے یہ حروف لین ہے. تو اس کو ہم کوئکلی اور سافٹلی پڑھتے ہیں، جلدی سے اور ہلکا. یو 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 نہیں کہنا، یو. ٹھیک ہے ہاں جی. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ. قَوْلُهُ الْحَقُّ. ہاں جی تو آگے یہ دیکھو یوم ینفخ، تو یہاں پہ بھی نون کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اخفا کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. عالم الغیب والشہادہ. اب دیکھو یہ جو ہے اینڈ پہ تا جو ہے نا شہادہ، تو یہ تائے متحرک ہے کہ جب ہم سٹاپ کرتے ہیں تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ. جب ہم سٹاپ کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہا بن جاتی ہے، اس لیے اس کو تائے متحرک کہتے ہیں کہ یعنی جب اس پہ سٹاپ کریں گے تو یہ ہا کی ساؤنڈ نکلے گی. اور اگر ہم اس کو پڑھتے جائیں گے نا تو پھر جو ہے اس کو تایا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو جو اگر ہم نے اکٹھا پڑھنا ہوتا عالم الغیب والشہادۃ هو الحکیم الخبیر. عالم الغیب والشہادۃ وهو الحکیم الخبیر. اب دیکھو اب ایک پہلے یہ ہا ہے، ہا وہو، ٹھیک ہے نا، وہو. آگے ہے حکیم ہے، تو یہ گلے کے مڈل سے پریس کر کے نکلنا ہے. پہلا باٹم آف دا تھروٹ، دوسرا مڈل آف دا تھروٹ، اور پھر یہ جو ہے اپر پارٹ آف دا تھروٹ. ٹھیک ہے نا، اگلے حصے سے خبیر خو. تو دیکھو کتنا ڈیفرنٹ ہے خو. ٹھیک ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اور فرمایا اور وہ وہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض بالحق، کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بالکل ٹھیک بنایا ہے، حق کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ، کہ دیکھو کیسا ہے کہ اس میں کوئی آپ رفت نہیں دیکھتے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے کہ بغیر پلروں پہ کتنا بڑا آسمان بنا دیا ہے اور بالکل ٹھیک بنایا ہے. اور فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا. کہ یہ دنیا جو ہے یہ عالم خلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تدریجاً پیدا کیا ہے، اسباب کے ساتھ ہے. دیکھو نا، اور اوپر کا جو حصہ ہے وہ عالم امر ہے. اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ تو اس کو اسباب کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اسباب کے ساتھ رہنا تھا نا، تو اس لیے ایسے بنایا. لیکن وہاں صرف اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کن فیکون، تو وہ پوری جنت جو ہے اپنی ساری اس کے ساتھ آسائشوں کے ساتھ اور ہر بیوٹی کے ساتھ جو ہے اسی وقت سارا کچھ بن جاتا تھا. اور
اللہ پاک فرمائے کہ جب کہے گا نا کن فیکون، اب وہ نہیں ہوگا کہ دوبارہ ان کو ایسے بنائے گا، سب کا سب ایک دفعہ ہی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اور فرمایا کہ ایک تو اس نے ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ سارا کچھ دیکھو وہ مالک اور خالق نے جب ہم نہیں تھے تو ہمیں پیدا کیا، یہ ساری چیزیں بنائیں اور بناتا ہی جا رہا ہے، دن بدن نئی سے نئی چیزیں آتی ہیں، اور اسی طرح دوبارہ بھی یہ سارا کچھ کر دے گا۔ اور فرمایا قولہ الحق، اور اس کی بات سچی ہے، ٹھیک ہے، ٹروتھ ہے۔ اور وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا تو ملکیت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ پاک کی۔ کہ یہاں پہ مجازی طور پر تو بنایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ میں کہہ رہا ہوں میری گاڑی، میرا بینک بیلنس، میری بیوی، میری جائیداد، تو بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میرا ملک ہے، تو فرمایا کہ یہ اس دن ہے تو ابھی بھی سارا کچھ رب کا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، لیکن اس دن کسی کی بھی کوئی ملکیت نہیں نہ ہونی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی ملکیت ہوگی ساری۔ اور کہ یہاں پہ تو مجازی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا، عارضی ٹیمپریری طور پہ، لیکن وہاں پہ کسی کا کچھ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا عالم الغیب والشہادہ، اور وہ چھپی اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ ہے کہ ہم کوئی اپنے دل میں بات رکھیں، دماغ میں رکھیں، اس کو بھی جانتا ہے، چاہے ظاہر کریں تو اس کو بھی جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ تو اس لیے اس سے ہمیشہ ظاہر باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اور فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا اور خبردار ہے۔ کہ یعنی دنیا میں تو دیکھو نا، ہمارے کسی گناہ کا کسی کو پتہ ہو تو شک میں ہی پڑ جائے تو اس سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے، پتہ نہ بھی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، فرمایا کہ خبیر بھی ہے، تمہارے اندر کی چیزوں سے کہ بھی خبر رکھتا ہے، کیا کچھ انسان سوچتا ہے، اس کے بعد بھی حکیم ہے، وزڈم والا ہے، وائز ہے کہ تمہیں فوراً سزا نہیں دے دیتا ہے، کیا کچھ انسان کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چل جائے کسی چیز کا خبر ہو جائے تو پھر برداشت سے باہر ہو جاتا ہے نا۔ تو وہ دیکھو کیسا حکیم ہے، ہر چیز جانتا ہے، اس کے بعد پھر مہلت دیتا ہے، کیا بات ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کوئی پڑھ رہا تھا لیکن یہ نہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بسم اللہ، اچھا تو یہ اب، تو یہاں پہ کیا گیا؟ حروف قلقلہ، تو یہاں پہ جب پڑھنا ہے تو اب، تو قلقلے کے ساتھ۔ آگے جو ہے انی، تو پہلے نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں کیا کریں گے؟ گنہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ مد ہے، اس لیے اس کو 3 الف تک کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ضلال مبین، تو یہ ادغام بالغنہ کریں گے کیونکہ یہ ان میں سے آ گیا۔ 4 حرف بتائے تھے کہ جب تنوین کے بعد آ جائے، یوم ان میں سے یہاں پہ کیا گیا؟ میم، تو اس لیے ہم یہاں پہ اس کو جو ہے ہاں اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ ویری، تو ابھی اس کو دوبارہ پڑھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً
أراك وقومك في ضلال مبين تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آدَرَ کہ فرمایا کہ یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا، فرمایا آتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بتوں کو خدا جانتا ہے؟ کہ آپ کیا اپنے بتوں کو خدا جانتے ہیں؟ کیونکہ اس لیے یہ ساری توحید کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف دیا ہے کہ ہم آف کورس ہم تو سب نبیوں کو ہی مانتے ہیں، لیکن ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ سارے نبی انہی کی طوفان نوح کے بعد سب نبیوں کی شاخیں ان سے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ مکہ مکرمہ میں اور ان کی والدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑ گئے، اور دوسرے طرف بی بی سارہ میں سے تھے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے جو ہے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طرح آگے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو سارے نبی انہیں سے۔ اس لیے سارے کے سارے مذہبوں والے نا، ہر مذہب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے، کہ یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان آف کورس، اور ایون جو مجوسی ہیں وہ بھی ان کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا نا بت انہوں نے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک اب ان کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو کہ بھائی اس پہ تو اکٹھے ہو جاؤ نا، کہ جن کو ماننے والے ہو تو اس کی تعلیمات کیا تھی ہیں۔ تو ابھی اس لیے وہ ان کے شرک کے بارے میں بتانے لگے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ اب کچھ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے، کہ ان کے اپنے والد کا نام جو ہے نا طارق تھا، اور آزر جو جو آزر یہ بتوں کا جو پجاری تھا، یہ ان کا چچا تھا۔ تو جیسے عربی میں چچا کو بھی تائے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ باپ ہی، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں، ان کا باپ ہی، آزر ہی ان کا باپ تھا، اور جو ہے نا طارق اس کا نام ہے، لیکن اس کا لقب جو تھا نا آزر تھا، واللہ علم بالصواب، بٹ لیکن کچھ بھی تھا، چچا تھا یا باپ تھا، لیکن ان کو انہوں نے کہا کہ، اور اس سے میں کیا فرمایا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اور میں تیری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں، کہ اے میرے باپ، آپ کو اور آپ کی قوم کو میں نے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو یہ کھلم کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، کہ جن کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو ہیں، جو آپ جو مکھی بھی اس کا کھانا جو رکھتے تھے اس کے لیے برکت کے لیے، فرمایا مکھی بھی اٹھا کے لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے ہیں، اتنے بیچارے عاجز اور بےکس ہیں، اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کے تو ان کی عبادت کرتے ہو، کتنی بڑی۔ تو دیکھو انہوں نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے جو درس دیا تو کہاں سے شروع کر دیا؟ اپنے ہی گھر سے۔ دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چل گئی حکمت کہ اگر اپنے گھر میں کوئی گمراہی کی طرف چل رہا ہو تو اس میں یہ نہیں کہ بھائی یہ بزرگ ہیں تو ان کو نہیں کہہ سکتے، حکمت سے، پیار سے ان کو بھی آپ جو ہے سیدھی راہ دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ میں آپ کو اور ان کو دیکھتا ہوں کھلم کھلی گمراہی میں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ
إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو، اور زمین اور آسمان کہا کہ اس کے اندر جو بھی عجائبات اللہ تعالیٰ نے بنائے وہ دکھائے، تاکہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، فیتھ والوں میں سے ہو جائے، ایمان والوں میں سے ہو جائے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں دیکھ کر۔ اور فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْعَافِلِينَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْعَافِلِينَ تو دیکھو جیسے فلما، تو پہلے جو اس کے اوپر میم ہے اس کے اوپر میم غنہ کرنا ہے، تو جب میم غنہ کر لیں گے تو آگے کیا ہے کہ الف، تو اس لیے فلما، ٹھیک ہے، آگے پھر نون کے اوپر تشدید آ گئی تو اس لیے یہاں پہ کیا ہے نون غنہ، ٹھیک ہے۔ اور کوکبا، تو یہ دیکھو اگر ہم اس کو آگے پڑھتے جاتے ہیں نا تو پھر ہم نے پڑھنا تھا رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ، تو کیونکہ حروف حلقی میں سے کوئی نہیں، لام اور را نہیں، تو اس لیے ہم یہاں پہ اخفا کرنا تھا۔ آگے پھر دیکھو کہ آ رہا ہے جیسے فلما، تو اس کے بعد میم غنہ کے بعد کیا ہے مد ہے، تو اس لیے یہاں پہ مد کے لیے آپ نے 3 الف تک کھینچنا ہے۔ آگے پھر لا احب العافلین، تو جب بھی حمزہ تین آ جاتے ہیں تو یہ مد بن جاتی ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ اس کو جو ہے 3 الف تک یہاں پہ بھی کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کو پڑھیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْعَافِلِينَ تو دیکھو جب وہ پہلے بھی اللہ پاک نے بتا دیا نا کہ یہ کچھ سمجھ دیا نا کہ ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا یہ ہے، ستارہ ہے، یہ وہ، دیکھو انہوں نے پہلے تبلیغ ان کو کیا کی کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں گمراہی میں، آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اسلام کی اپنے ہاتھوں سے بنا کر، اور آپ کی قوم کو بھی کہ یعنی کچھ لوگ جو تھے ستارہ پرست تھے، اس کے اندر کچھ جو تھے وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 وقت نا نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، جب سورج نکل رہا ہو یا سورج جب فل اپنے تاب پہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوتا اس وقت، زوال کے وقت، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو،
ان 3 وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کئی لوگ لا علمی کی وجہ سے سٹل پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نماز پڑھنا ٹھیک نہیں، ماں سوائے کہ اگر کسی کی نماز عصر کی جا رہی ہے وہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کوئی کسی کی قضائے عمری پڑھ رہا تھا، لیکن بہتر ہے کہ تھوڑا ویٹ کر لے، لیکن اگر پڑھ رہا ہے تو کوئی نہیں، یا سجدہ تلاوت ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس وقت میں عام نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو وہ جو بتا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو کہ ان کو یہ پہلے ہی بتایا کہ یہ سارا کچھ کہ جو ہے یہ کر رہے ہیں تو یہ کھلی گمراہی میں ہے، تو پھر انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے، یعنی جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے، تو آپ نے اب جب فرمایا فلما جن علیہ اللیل، تو جب ان کے اوپر رات چھا گئی، اور فرمایا کہ رأى کوكبا، تو اس میں ستارہ کو دیکھا نا چمکتے ہوئے، تو کہا قال ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ ان کو کہا کہ یہ ہے میرا اور آپ کا رب، ان کو سمجھایا نا کہ یہ ہے میرا اور آپ کا رب۔ تو پھر فرمایا فلما افل قال لا احب الآفلین، پھر وہ جب غائب ہو گیا ستارہ، کہ کچھ دیر کے بعد جیسے ہم مجلسوں میں بیٹھے ہوتے رات ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی رب تو جو ہے اب غائب ہو گیا، تو ابھی ہمیں ضرورت پڑ جائے تو رب تو ہے ہی نہیں، تو بھئی ہماری ضرورت کون پوری کرے گا؟ ان کو سمجھایا یعنی کہ وہ تو غائب ہو گیا، تو میں جو ہے لا احب الآفلین، اور میں غائب ہونے والوں کو محبت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ یعنی اگلی رات کی بات ہوگی یا اسی رات کی، لیکن اگلی کی لگتی ہے، فرمایا فلما رأى القمر بازغا، اور پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، تو پھر ان کو سمجھایا جو چاند پرست ہے اس کی بات کرنے والے، کہا کہ قال ھذا ربی، یہ ہے میرا اور آپ کا رب، کہ دیکھو کہ بھائی یہ اس سے بڑا ہے، بڑا چمکنے والا ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو فرمایا کہ جب انہوں نے، اچھا وہ پیچھے تھے، تو فرمایا کہ اس کو جب انہوں نے دیکھا نا تو پھر کہا کہ یہ ہے میرا رب، تو پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمایا کہ بھائی اس سے بھی کوئی ضرورت پڑ جائے، کام پڑ جائے تو یہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کے آنے کو قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ باقی جو ہے اس میں ماشاءاللہ بڑی توحید کا سبق ہے اس پوری جو ہے سورہ میں، تو کوشش کیا کریں کہ اس کو جو ہے نا اگر آپ نے ریویو کرنا ہو تو وہ شفیق صاحب جو ہے ہمارے ICNVT کے جو ہے نا یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، ICNVT پہ جا کے، تو وہاں پہ یہ تجوید اور تفسیر کلاس ڈالیں گے نا امام عبدالولی، تو وہ جو ہے نا آ جائے گی، تو آپ اپنے اس کو سبق کو گھر جا کے بھی ریویو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب العزت ہم تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں، نہایت گندے ہیں، گناہوں کے پلندے ہیں، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا رب العزت جتنے گناہ ہم نے جانتے بوجھتے کیے وہ بھی معاف فرما، جتنے انجانے میں ہوگے وہ بھی معاف فرما۔ اے رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف ہی نہ فرما بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اے پیارے مولا پوری امت مسلمہ کے اوپر اپنی یا اللہ خصوصی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ یہ جو ذلت کی چادر ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے اس کو دور فرما اور اپنی رحمت کی چادر نصیب فرما۔ اے پیارے مولا ہم گنہگار سہی، سیاہکار سہی، بدکار سہی، لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہے، یا اللہ تو رحمت کی نظر فرما۔ اے پیارے مولا تو اپنی رحمت کرم اور فضل سے ہم سب کو اپنی سچی اور سچی شدید محبت نصیب فرما، اور اپنے محبوب کی سچی اور سچی محبت نصیب فرما۔ جن سے آپ محبت کرتے ہیں ایسے اولیاء اللہ کی محبت ہمیں نصیب فرما۔ اے سونے اللہ جن کاموں سے آپ کو محبت ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کاموں سے آپ کو نفرت ہے یا اللہ ناپسند ہیں ان سے ہمیں بھی بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پیارے مولا ہم